وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، یعنی وہ جو سمندری جھیل تھی، جب وہ مصر سے نکلے شام کی طرف، راستے میں جو سمندری جھیل عبور کی معجزانہ طور پر، لاٹھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جنہیں بعد میں جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے۔ یہ عام جھیلیں نہیں تھیں، سمندری جھیلیں تھیں۔ تو جب وہ انہوں نے کراس کی تو اس کے بعد ایک منظر انہوں نے دیکھا، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138، یہ میں نے درجنوں ویڈیوز میں اس آیت کا اور اس واقعے کا حوالہ دیا ہے شرک کے کانٹیکسٹ میں۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، لہم، ان کے لیے، بتوں کے لیے جھکے ہوئے تھے، دھیان کر کے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ موحدین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ بیوقوف لوگ، یہ جاہل لوگ بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے پیغمبر وقت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت دی، لیکن آپ کی قوم، آپ کے اصحاب کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا کہ وہ شکر ادا کرتے۔ ان میں سے کئی ایک لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا ایک اسی طرح کا ایک خوبصورت سا کوئی بت بنا دے جس طرح یہ لوگ بت بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اندازہ کریں وہ ایمان، انبیاء کی دعوت، توحید، اور پیغمبر بھی دنیا میں موجود، دھری کی دھری رہ گئی۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس میں تو یہ بڑا چھوٹا فتویٰ ہے، اس سے بڑا فتویٰ آنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے تاکہ مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر اشارتاً ایک حدیث میں ملتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ مشرکین عرب اپنی تلواروں کو، نیزوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس درخت کے ساتھ اس طرح کا ٹچ کر لے گا اس کو جنگ میں فتح ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے بھی ساتھیوں نے، چند ایک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا درخت مقرر کر لیں کہ جس سے ہم فیض حاصل کریں، تبرک حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی جب وہ سمندری جھیل سے پار لگائے گئے۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا قدرت کا معجزہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف رجوع لاتے وہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی یہی آیت پڑھی 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی،
کہ ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس کی پوجا کریں، اللہ کے لیے دھیان کریں اس کے اوپر؟ اب مجھے بتائیں، کیا صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس درخت کی پوجا کرنی ہے؟ لیکن نبی الاسلام نے کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑا؟ کیونکہ آپ امام الموحدین تھے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کرنا کہ وہ آپ کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اسی کے کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عمر نے کہا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں چومتا بھی نہ۔ عقیدہ سمجھا دیا۔ تو نبی الاسلام نے بھی یہاں پر اس درخت کو بت کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ وہ اس درخت کے سامنے جھکنے کا نہیں کہہ رہے تھے، صرف اپنے ہتھیار ٹچ کرنے کا برکت کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم بھی اگلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل تھیندے تھیندے تھیں گئی تھی نا، آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں آئیں گی۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اور جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بس وہ آدھی حدیث ہی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اس میں نے یہ حدیث کور کی تھی، جسے شوق ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیکھ لے۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، یہاں پر آپ نے یہ فرمایا۔ اور بخاری اور مسلم میں اس کا آخری والا حصہ بھی موجود ہے، جو ترمذی میں تو بس اتنا ہی ہے، بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں، تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور یہاں اسپیسیفکلی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چلنے سے مراد عقیدے کی خرابی تھی، نہ کہ اعمال کی خرابی، یعنی وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز۔ کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، وہ بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، کہ تم بھی وہی فیشن شروع کر دو گے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا تھا، رکو ذرا، صبر کرو، اس کا شان ارشاد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ترمذی میں اور مشکات میں مکمل موجود ہے، جہاں پر ذات انوات ایک درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین عرب اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب آپ کے ساتھیوں نے یہی کام کرنے کی ریکویسٹ کی، اور حضور تو ایک سٹیپ آگے گئے، آپ نے تو کہا تم نے تو قوم موسیٰ والا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے بت مانگ لیا تھا اللہ کا، تم نے بھی یہ سمجھ لو یہ بت ہی مانگ لیا۔ یار، جس پیغمبر کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول ہو توحید کے بارے میں، اس کی امت توحید کے معاملے میں کیجول ہو جائے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی جس نے تفصیل دیکھنی ہے، میری ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، اور جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے ایک ایک کا میں نے جواب دیا ہے الحمدللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، کوئی معبود تلاش کروں؟ اللہ اکبر، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس برائی کے اندر باقی لوگ مبتلا ہیں تم بھی وہی برائی کر رہے ہو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان الٹے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں نہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام پیغمبروں پر اور آپ کی امت کو اگلی امتوں پہ فضیلت دی ہے، لہٰذا بس یہ نسبت کافی ہے۔ جناب نسبت تو یہاں بھی دیکھ لیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ہزاروں پیغمبر ان میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو حالانکہ جہان والوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی۔ یعنی
کرتوت اپنے دیکھو. تمہیں تو اللہ کا گواہ بن کے توحید کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات انہیں گنوائے, اور یہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے. قرآن کا بھی اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اسے پھر احسانات گنوائے جاتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم لوگوں نے اینڈ پہ آ کے گند کر دیا. اتنا کچھ دیکھ کے 300 سال کی غلامی سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی, اور اس کے اگینسٹ تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے ابھی سمندر بھی اس معجزے کی وجہ سے کراس کیا, اور کراس کرتے ہی دوبارہ سے شرک کی طرف بھاگنے لگے ہو. پیغمبر ابھی فوت نہیں ہوئے, دنیا میں موجود ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے. غلام بنایا ہوا تھا, اور یہ کوئی تھوڑے بندے نہیں تھے, 6 لاکھ غلام تھے, 6 لاکھ, سب کے سب غلام. یقتلون ابناءکم, جو قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم, اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اچھا, اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی کرتے تھے تو ان کی نسل آگے کیسے چلی؟ تھوڑا عرصہ کے لیے حرکت کرتے تھے, اس میں کچھ مکمل طور پہ تو نہیں ہوتا تھا. کوئی انٹرنیٹ کا ڈیٹا نہیں تھا, کوئی آن لائن سسٹم نہیں تھا, کہیں پتہ چل گیا کہیں نہیں پتہ چلا, اس طرح معاملات ملے جلے چلنا شروع ہو جاتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر. رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کو کھلی چھٹی نہ دیتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرعون کو حکم دیا کہ تو یہ کر ان کے ساتھ, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, اب ایک اور اہم ترین واقعہ آ رہا ہے. جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے, 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. انیشلی 30 دن تھا, باقی اللہ تعالیٰ بونس کے طور پہ جتنا دے دے وہی اللہ نے ذکر کیا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر ہم نے اسے مزید 10 راتیں عطا فرما دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک. 40 کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ایک عدد کی, اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہوا ہے کہ 40 دن آپ ایک کنٹینیوس ایک پریکٹس میں رہتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں. اور 3 چلے لگائیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا 4 مہینے لگا کر کام سیکھ لیں, وہ 4 مہینے انہوں نے 3 چلوں سے بنائے ہوئے ہیں. 40 ملٹیپلائڈ بائی 3 120 ڈیز, تو وہ 3 یعنی چلوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ظاہر ہے اپنی جگہ نائب بنا کے جا رہے تھے. لِأَخِي ہارون, اپنے بھائی سے انہوں نے کہا ہارون. ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن منصب میں چھوٹے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے تو حضرت علی کو عورتوں پر اور بچوں پر خلیفہ کے طور پر چھوڑا. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پوری بنی اسرائیل کے اوپر اپنے بعد خلیفہ کے طور پر چھوڑا. لیکن ایک فرق تھا. ایک تو اس حدیث میں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی حضرت علی علیہ السلام نبی نہیں ہے. وہ فرق جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل میں,
بلکہ وہ تو جانشین تھے فرعون کے بننے والے، یعنی بادشاہ کا بیٹا، نیکسٹ ایکسپیکٹڈ بادشاہ تھے وہ، لہذا ان کا ذہن غلامی والا نہیں تھا، اور نہ بنی اسرائیل انہیں غلاموں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں ایلیٹ کلاس تصور کرتے تھے۔ جبکہ اس کے اگینسٹ حضرت ہارون علیہ السلام، وہ تو خود غلاموں میں ہی پلے بڑے تھے، ان کا وہ روب نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ رہ گیا پیغمبر والا معاملہ، اب اس لیول کی رسپیکٹ تو انہوں نے نہیں دی، بلکہ جب بھی پیغمبر سامنے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ بڑی پوری سی ہوتی ہے۔ یہاں تو اس امت میں تو ہر بندے کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں نا، خدا بنا دیتے ہیں نا اسے، لیکن جب پیغمبر سامنے موجود ہوتے ہیں تو ایک لیول تک رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے پیغمبر ایک لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بنا تو دیا، ہارون اخلفنی فی قومی، تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، یعنی نصیحتیں کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا۔ پتہ تو تھا ان کو اپنی قوم کا کہ کام ڈال سکتی ہے، کیونکہ تازہ یہ تو کام ڈالا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا ایک بت مقرر کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ میں جاؤں گا تو پیچھے کے کام پاڑ گئے، میری موجودگی میں انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے تو یہ کوئی اور کام ہی نہ ڈال دیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان کے رب نے ان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ حق تھا۔ یہ صرف فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے ایک ہی بندے سے کلام کیا ہے انسانوں میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ باقی پیغمبروں کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے، پردے میں یا فرشتے کے ذریعے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی لیکن شب معراج، وہ ملاقات تھی، اس میں 1 to 1 ایک دوسرے کے دیدار والا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ والا نہیں تھا، ملاقات تھی۔ اس کے لیے آپ میرا شب معراج والا لیکچر دیکھ لیں۔ اب جب ملاقات ہوئی تو ان کے رب نے جب ان سے کلام کیا تو ظاہر ہے 40 دن تک آپ کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو۔ اب یہ گفتگو کا موڈ کیا تھا؟ جیسے ایک انسان دوسرے سے بولتا ہے جس میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتے ہیں، نہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان ہوئی۔ تو اب اتنا عرصہ بندہ 40 دن تک باتیں کرتا رہے تو فرینکنس کا لیول آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عرضی ڈال دی ساتھ ہی، قال ربی ارینی انظر الیک، کہا میرے رب میری خواہش ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا۔ آپ کہتے رہے بزرگوں کو اتنی دفعہ دیدار ہوا تو اتنی دفعہ دیدار ہوا، وہ آپ کہانیاں کرواتے رہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کوئی پیکج آفر نہیں ہوا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم بھی سوچنا کہ اللہ کو دیکھ لو گے۔ یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تجلی ان کو اپنی نہیں دکھائی دیدار، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر۔ اب وہ سنیں کیا حال ہوا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شان کے لائق ہے اپنی تجلی، روشنی، نور ڈالا پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو دیکھ کر نہیں،
اس پہاڑ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ تعالی کی انڈائریکٹ تجلی کا ان کے اوپر یہ اثر ہوا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ وہ ذرا آیت بھی یاد کر لیں سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ظاہر ہے، جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز بھی خدا والی ہیں، اللہ کی صفت ہے نا۔ یہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جے ہون، یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں میرے لئے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ آفاق ہے جب وقف کریں تو۔ جب انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک، انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں مومن ہوتا ہوں۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس کے اگینسٹ جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے اپنی اس خواہش کے اظہار کے اوپر بھی توبہ کر لی۔ یہ ایک شریف النفس انسان کی، ایک نیک انسان کی، جبکہ وہ پیغمبر بھی ہے، یہی خوبی ہے۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ خاص، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ اب میں تمہیں دینے لگا ہوں اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور شکر گزار بندوں میں شامل ہونا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تختیوں پر پتھر نما سلیں تھیں جن کے اوپر وہ لکھی ہوئی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل۔ اب یہی وہ ایک معجزانہ اپروچ ہے جس کی طرف بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آسمان سے کیوں نہیں ایسی کتاب نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر دی تھی لکھی ہوئی۔ اب یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن جو ہے اللہ کا کلام سینے پر نازل ہوا، یہ ایک یونیک چیز ہے، اور سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا، اور 23 سال تک مسلسل آلموسٹ نازل ہوتا رہا۔ باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہر مشکل وقت میں یا اچھے وقت میں اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی، مسلسل اللہ اور بندے کا ایک رشتہ قائم رہا۔ یعنی غزوہ بدر کی کمنٹری آئی ہے سورۃ الانفال میں، غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں، غزوہ خندق کی کمنٹری سورہ الاحزاب میں، غزوہ تبوک کی تفصیلی کمنٹری سورہ التوبہ میں۔ اس کے علاوہ بھی حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی آ گئی ہے۔ یہ ایک جو خوبی تھی نا، اس کی وجہ سے ایک یہ بانڈ بڑا مضبوط ہے، اور نبی الاسلام کی یہ خوبی اگلی کتابوں میں بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ آج بھی آپ جو انجیل مقدس ہے، جو تورات اور انجیل کا ایک سمجھ لیں اکٹھا انہوں نے انارکلی لاہور بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، وہ والا جو چیپٹر ہے، اس میں آپ چیپٹر نمبر 18 میں چلے جائیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی جو خوبی بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو خوبی بیان کرتے ہیں ڈیٹرونومی میں،
وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ اب یہ اس زمانے میں ایک بڑی یونیک چیز تھی کہ یہ نہیں ہوگا کہ تختیوں میں لکھے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس بندے کے اوپر قرآن نازل کرے گا۔ یہ آپ کی خوبی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تختیوں پہ لکھی ہوئی وہ دی جس میں ہر طرح کی نصیحت لکھی تھی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ علیہ السلام مضبوطی سے اسے پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، خود بھی پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ پکڑ لیں اس کی اچھی باتوں کو، یعنی اس میں جو بھی باتیں، ساری باتیں ہی اچھی ہیں لیکن اس کا بھی جو سب سے بہترین پہلو ہے نا اس کی طرف وہ ایمفسائز کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا شہر یا ان کے رہنے کی جگہ۔ اب اس سے مراد یعنی ان قریب تمہیں شام تک پہنچا دوں گا جہاں پر اس وقت نافرمان لوگ آباد ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا کافروں پر، اور سرزمین شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ لیکن وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا، جہاد سے ہی منکر ہو گئے، پھر 40 سال تک کے لیے اللہ نے سرائے سینہ میں انہیں بھٹکنے دیا، پھر وہاں جو نئی نسل پیدا ہوئی انہوں نے پھر اس وقت جو پیغمبر تھے یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو اسی دوران سرائے سینہ میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبریں اسی صحرا میں بنی، کوئی مزار نہیں بنا جی، ہاں وہ گمنام قبریں ہیں۔